نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الهديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیتی، کہ ہم نے حدیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی. البدنۃ عن 7 والبقرہ عن 7، چنانچہ اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کی. تو قربانی کے جو جانور ہے، اگر اونٹ، گائے یا بھینس ہو تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر قربانی کا جانور بکری یا پھر بھیڑ ہو تو اس میں صرف 1 آدمی ہی کفایت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ رجل فقال ان علی بدنہ، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ مجھ پر بڑا جانور یعنی اونٹ یا گائے واجب ہو چکا ہے. وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا، اور میں مالدار بھی ہوں. وَلَا أَجِدُهَا، لیکن اب مجھے بڑا جانور مل نہیں رہا تو میں کیا کروں کہ میں اس کو خرید سکوں. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَبْتَاعَ 7 شِيَاهٍ فَيَذْبَحُهُنَّ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ 7 بکریاں خرید کر انہیں ذبح کرو. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانور کو 7 بکریوں کے برابر شمار کیا ہے. تو بڑے جانور میں قربانی کے 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو اور 1 بکری یا 1 دمبا یہ 1 سے زیادہ فرد کی طرف سے جائز بھی نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد منقول ہے اعلاء السنن میں کہ الشاۃ عن واحد، کہ بکری جو ہے یہ 1 آدمی کی طرف سے ہوتی ہے، کفایت کر سکتی ہے، اس سے زیادہ. تو گویا جو چھوٹا جانور ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس میں صرف 1 آدمی شریک ہوگا. لیکن اگر اونٹ ہے، گائے ہے یا بھینس ہے تو اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قربانی کے فریضے کو مسنون طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.